شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کی خطائیں اس طرح جھڑ جاتی ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں میں تھوڑا سا فرق رکھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ پوچھا گیا اگر اس کے پاس نہ ہو تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ پوچھا گیا اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو؟ کہا کہ فقیر کی حاجت مند کی مدد کرے۔ پوچھا گیا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے؟ کہا کہ نیکی کا حکم کرے۔ پوچھا گیا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے؟ انہوں نے فرمایا برائی سے رکا رہے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ تمہارا ایک دوسرے کے نسب میں عیب جوئی کرنا کسی کے حق میں عیب کی بات نہیں ہے۔ تم تو آدم کی اولاد ہو جو ایک دوسرے کے برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے دین یا نیک عمل کے۔ آدمی کے تباہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو، بد گو، بخیل اور بزدل ہو۔